بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ دینے کا منضبط قاعدہ۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے اور اس کا شرعی حل تلاش کرنا ہو تو متقدمین کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ پھر وہ مسئلہ یا تو متقدمین کی کتابوں میں ذکر ہوگا یا نہیں۔ متقدمین نے مسئلہ ذکر کیا ہو۔ اگر متقدمین کی کتابوں میں مسئلہ ذکر ہو تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کے احکام بھی مختلف ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اگر متقدمین حضرات کا اس مسئلہ میں اتفاق ہو تو اسی اتفاقی قول کو اختیار کیا جائے گا۔ اگر اتفاق نہ ہو بلکہ ان کے ہاں بھی اس مسئلہ میں اختلاف کیا گیا ہو تو اس صورت میں نمبر 2، اصحاب ترجیح کی طرف مراجعت کی جائے گی۔ اگر ان میں سے کسی صاحب نے کسی قول کو ترجیح دی ہے تو اسی کو اختیار کیا جائے گا، اور اگر کہیں اس کی ترجیح مذکور نہ ہو تو اس کا حکم بعد میں آگے ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 3، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اصحاب ترجیح کے درمیان تصحیح و ترجیح کے معاملہ میں اختلاف آ جاتا ہے۔ ایک فقیہ ایک قول کو اختیار کرتا ہے جبکہ دوسرا فقیہ دوسرے قول کو راجح قرار دیتا ہے۔ ایسے اختلاف کے وقت درج ذیل طریقوں سے راجح قول کو متعین کیا جائے گا۔ الف، ترجیح صریح ترجیح التزامی پر مقدم ہوگی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ترجیح کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ کوئی فقیہ کسی قول کو صاف صریح الفاظ کے ساتھ راجح قرار دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ترجیح کے لیے کوئی لفظ تو استعمال نہ ہو لیکن اسلوب اور بعض چیزوں کے التزام کی بنیاد پر کسی قول کا راجح ہونا معلوم ہو جائے۔ پہلے کو ترجیح صریح جبکہ دوسری قسم کو ترجیح التزامی کہا جاتا ہے۔ صریح ترجیح کے بھی 20 کے لگ بھگ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں اور التزامی ترجیح کے بھی 15 کے قریب صورتیں ذکر کی جاتی ہیں، جن کی تفصیل اسی تحریر میں بقدر ضرورت ذکر ہوگی۔ ب، اگر دونوں طرف صریح ترجیح ہو اور اسی میں تعارض پیدا ہو جائے تو ترجیح کے الفاظ میں مادے کے لحاظ سے ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ جس لفظ کے مادے میں ترجیح کا معنی غالب ہو اس کو اختیار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک قول کو اظہر یا احوط کہا گیا ہو اور اس کے مقابل دوسرے قول کے لیے مفتیٰ بہ یا فتویٰ کا مادہ استعمال کیا گیا ہو تو اسی دوسرے قول کو راجح قرار دیا جائے گا۔ ج، استعمال اور صیغہ کے لحاظ سے کسی قول کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پر دونوں قول کو ایسے الفاظ سے ترجیح دی گئی ہو جن کا مادہ ایک ہو تو اس میں اگر ایک طرف اس میں تفضیل کا صیغہ موجود ہو تو اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ چنانچہ لفظ صحیح اور اصح اگر آپس میں متعارض آ جائیں تو بہت سے اہل علم کے نزدیک پہلے لفظ کے مقابلے میں دوسرے لفظ کو اسی بنیاد پر مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح حصر و قصر کے صیغہ کو دوسرے پر مقدم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک قول کے لیے الفتویٰ علیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو اور دوسرے کے متعلق علیہ الفتویٰ کی ترکیب استعمال کی گئی ہو تو اسی دوسرے قول کو راجح قرار دیا جائے گا۔ د، ترجیح دینے والے حضرات کے فقہی مقام و طبقہ کو دیکھا جائے گا اور جس کا فقہی طبقہ بلند ہو اسی کی ترجیح پر عمل کیا جائے گا۔ ر، اگر ترجیحات میں اختلاف آ جائے اور کسی صورت اس میں ترجیح کا کوئی معتد بہ طریقہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں مفتی کو اختیار ہوگا کہ وہ ان دونوں تصحیح شدہ اقوال میں سے جس قول پر چاہے فتویٰ دے سکتا ہے۔ البتہ اس میں احتیاط کا پہلو اور ضابطہ کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قوت دلیل وغیرہ مرجحات کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیا جائے۔ متقدمین کے ہاں مسئلہ مذکور نہ ہو۔ یہ تفصیل تو اس وقت ہے کہ متقدمین کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہو۔ اگر کہیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جس کا متقدمین کی کتابوں میں کوئی سراغ نہ ملے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ
کہ متاخرین فقہا اور مشائخ حنفیہ کی کتابوں میں وہ مسئلہ ذکر ہوگا یا نہیں۔ نمبر 4، اگر متاخرین فقہا کے یہاں وہ مسئلہ مذکور ہو تو اگر وہ حضرات کسی ایک قول پر متفق ہوں تو وہی بات راجح قرار پائے گی۔ نمبر 5، اگر متقدمین کے ہاں مسئلہ مذکور نہ ہو اور متاخرین کے یہاں اس میں اختلاف کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں اکثریت کی بات کو ترجیح دی جائے گی، متاخرین کے ہاں بھی مسئلہ مذکور نہ ہو۔ اگر مسئلہ جدید نوعیت کا ہو اور متاخرین مشائخ احناف نے بھی اس سے کہیں تعارض نہ کیا ہو تو اس صورت میں نمبر 6، عام فرد کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ مستند اہل علم کی طرف رجوع کرے، اور جو اہل علم فقہی ذوق، فتویٰ کا تجربہ اور استخراج کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قواعد مذہب اور الاشباہ والنظائر کو سامنے رکھ کر کوئی مناسب حل نکالیں۔ ترجیح صریح کے الفاظ۔ صریح ترجیح میں وہ تمام الفاظ داخل ہیں جو کسی قول کے راجح ہونے پر کسی درجہ میں دلالت کرتے ہیں، چاہے وہ فتویٰ اور رجحان کے صریح الفاظ ہوں یا ان کے علاوہ۔ اس لحاظ سے اس کے دسیوں الفاظ داخل ہو جاتے ہیں، جن میں سے مشہور الفاظ درج ذیل ہیں: علیہ الفتویٰ، بہ یفتیٰ، بہ نأخذ، وعلیہ الاعتماد، علیہ عمل الیوم، علیہ عمل الامہ، هو الصحیح، هو الاصح، هو الازہر، هو المختار فی زماننا، فتویٰ مشائخنا، هو الاشبہ، هو الاوجہ، هو الاحوط۔ یہ ترجیح صریح کے وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر فقہی کتابوں میں ترجیح و تصحیح کے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو دیکھ کر راجح قول کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ اگر کہیں اس قسم کے الفاظ آپس میں متعارض ہو جائیں کہ مثلاً ایک مسئلہ میں دو اقوال منقول ہیں اور دونوں کے لیے اس طرح ترجیح کے الفاظ بھی ذکر ہوں، تو اس صورت میں اس تعارض کے ختم کرنے اور صحیح قول کو متعین کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ ترجیح التزامی کے اسباب و وجوہات۔ ترجیح التزامی کے عام متبادر وجوہات و اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی قول کا ظاہر الروایہ ہونا وجہ ترجیح ہے، چنانچہ اگر ترجیح صریح موجود نہ ہو تو ظاہر الروایہ کو نادر الروایہ پر مقدم رکھا جائے گا۔ نمبر 2، قیاس کے مقابلے میں استحسان کو ترجیح دی جائے گی، البتہ چند ایک مخصوص جگہوں میں قیاس کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، متون شروح سے اور وہ فتاویٰ کی کتابوں پر مقدم ہیں، لہٰذا اگر دو ایسے اقوال میں تعارض دکھائی دے جن میں سے ایک قول متون معتبرہ میں موجود ہو اور دوسرا صرف شروح میں یا فتاویٰ میں ہو، تو شروح کے مقابلے میں متن والے قول کو اور فتاویٰ میں درج قول کی بنسبت شروح میں مذکورہ قول کو راجح شمار ہوگا۔ نمبر 4، صاحب قول کا طول ممارست بھی ایک وجہ ترجیح ہے، چنانچہ اسی بنیاد پر فقہا نے عبادات کے باب میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، قضاء اور اس کے متعلق مسائل کے باب میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو، جبکہ ذوی الارحام کے مسائل میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ نمبر 5، اکثریت بھی ایک وجہ ترجیح ہے۔ ایک قول میں حضرات فقہائے کرام کا اختلاف ہو اور اس میں کسی قول کو ترجیح نہ دی گئی ہو تو اکثر فقہا جس طرف ہیں اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ وجہ یہی ہے کہ کم افراد کی بنسبت اکثر افراد کا حق تک رسائی حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ نمبر 6، ترجیح و تصحیح کی لیاقت رکھنے والے فقیہ کا التزام، یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے۔ مثال کے طور پر علامہ فخر الدین قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اختلافی مسائل میں جو قول میرے نزدیک راجح ہوگا میں اس کو پہلے ذکر کروں گا اور اس کا عملی طور پر التزام رکھا ہے۔ اب فتاویٰ قاضی خان میں کسی
قول کا مقدم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف کے نزدیک وہی قول زیادہ راجح ہے۔ یہی التزام ملتقى الابحر میں بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ کی عادت ہے کہ راجح قول کو آخر میں ذکر کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ چیز التزامی ترجیح کے مترادف ہوگی۔ بعض فقہا اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ اختلافی مسائل و اقوال میں جو قول زیادہ راجح ہوتا ہے اس کی دلیل و تعلیل ذکر کرتے ہیں، جبکہ دیگر اقوال کی علت ذکر نہیں کرتے، تو ان کے ہاں یہی تعلیل قابل ترجیح التزامی ہوگا۔ نمبر 7، کسی قول کو صراحت کے ساتھ تو ترجیح نہ دی گئی ہو لیکن اس میں کوئی وجہ ترجیح موجود ہو۔ مثال کے طور پر الف، کسی قول کی دلیل کا واضح طور پر مضبوط ہونا۔ ب، کسی قول کا زمانے کے تقاضے کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہونا۔ ج، کسی قول کا وقف کے زیادہ سودمند ہونا۔ 5، کسی قول کا مذہب کے عام قواعد و ضوابط کے قریب تر ہونا۔ ر، کوئی قول ایسا ہو جس کو اختیار کرنے کی صورت میں کسی مسلمان کا ایمان و اسلام بچ سکے اور اس کو کافر و مرتد کہنے سے بچاؤ ہو سکے۔ دوسرے مذاہب پر فتویٰ دینا۔ جو افراد اجتہادی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے لیے تقلید شخصی عام حالات میں ضروری ہے اور اپنے مذہب سے نکل کر دوسرے مذاہب کے کسی قول پر فتویٰ دینا عام حالات میں ممنوع ہے۔ بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے جس کے لیے بنیادی طور پر درج ذیل شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ الف، واقعتاً کوئی ضرورت درپیش ہو اور اسی کی خاطر دوسرے مذہب کی طرف جایا جائے اور ظاہر ہے کہ اس طرح ضرورت کے متحقق ہونے کا فیصلہ کرنا ہر مادہ شمع کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خاص درجہ کا فقہی ذوق و مہارت ضروری ہے، لہٰذا محض سہولت پسندی کے جذبے سے ایسا کرنا درست نہیں ہے اور نہ فقہ و فتاویٰ کے ذوق سے نابلد افراد کا فیصلہ معتبر ہے۔ ب، جس مذہب کے مسئلہ کو لینا ہو اس کی تمام شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ لیا جائے۔ اس میں محتاط اور بہتر صورت یہی ہے کہ متعلقہ مذہب کے مستند اہل فتویٰ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ج، تلفیق مذموم کی صورت اختیار نہ کی جائے۔ تلفیق کا حاصل یہ ہے کہ ایک ہی عمل کے ایک جز میں ایک مذہب کی بات لی جائے اور دوسرے اجزاء میں دوسرے مذہب کے احکام کو لیا جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا عمل وجود میں آئے جو کسی بھی مذہب میں درست نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ